اڈیالہ جیل کے سوا پورے ملک سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نارووال میں جلسے سے خطاب، کہا خط پر خط آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ مخالفین انتظار میں تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نارووال میں مختلف سڑکوں کا افتتاح کر دیا۔ 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھیں، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھیں ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں۔ آج صرف 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری۔ کہاں وہ معیشت ڈوبنے کی باتیں کہ معیشت ڈوب گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج کیا خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ کسی جماعت نے نوجوان یوتھ کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ میں پوچھتی ہوں انہوں نے کیا دیا ہے نوجوانوں کو؟ اپنے بچے لندن میں ہوتے ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں لندن کی ٹکٹس دی اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بامز اور کیلوں والے ڈنڈے دیے۔ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی کے ساتھ تجارت بڑھا کر $5 ارب تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ترک صدر کے دورے کے دوران کئی MOUs پر دستخط ہوئے۔ پاکستان کی خوشحالی دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ جڑی ہے۔ سروے آیا پچھلے سال کے مقابلے میں 55% پاکستانیوں نے بزنس ماحول کو اچھا کیا۔ ورلڈ بینک کا جو وفد مجھے ملا، 9 ڈائریکٹرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے یک زبان پاکستان کی جو معاشی ترقی کے حوالے سے جو اشاریے ہیں، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے بھرپور آپ سب کو انہوں نے اس کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، اور کہا کہ یہ جو ریفارم ایجنڈا آپ جس کے اوپر عمل پیرا ہیں، ورلڈ بینک اس کے اوپر نہ صرف بہت مطمئن ہے بلکہ انہوں نے بڑے شاندار الفاظ میں انہوں نے تعریف کی۔ اڑان پاکستان اور ہوم گرون جو ہمارا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر اب فی الفور اس کے اوپر ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے، اور مل کر اگر ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو ہماری جو معاشی ترقی ہے انشاءاللہ وہ بڑی تیزی سے وہ پہیہ گھومنا شروع ہو جائے گا۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں رجب طیب اردوان انٹرچینج کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اردوان انٹرچینج کی تکمیل سے جڑواں شہروں کے لوگوں کو سہولت ہوگی۔ جناح اسکوائر کے بعد ایک اور شاندار عوامی منصوبہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں طیب اردوان کا کہنا تھا کہ جناح اسکوائر کے بعد ایک اور شاندار عوامی منصوبہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ فلائی اوور، یو ٹرن اور سڑکوں کی تعمیر کے اس منصوبے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ وزیر داخلہ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا اور منصوبے سے منسلک دیگر حکام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قلیل مدت میں منصوبے کی تکمیل لائق تحسین ہے۔ اس افتتاحی تقریب کی تصاویر اور ویڈیو رجب طیب اردوان کو بھی بھجواؤں گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، منصوبے کو بجٹ میں مختص رقم سے بھی کم لاگت اور ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ سی پیک خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ بہت عرصہ پہلے گوادر کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ As you are aware, Pakistan geographically location holds immense strategic economic importance, situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East.
मुस्तफ़ा कत्ल केस गिरफ्तार मुलजिम शराज की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई है। गिरफ्तार मुलजिम शराज ने दौरान तफ्तीश बताया अरमगान रोजाना फायरिंग करता, लड़ाई झगड़े और मारपीट करता था। गिरफ्तार मुलजिम शराज ने कहा कि मुस्तफ़ा नशा फरोख्त करता और अरमगान खरीदता था। गिरफ्तार मुलजिम शराज का इल्ज़ाम है कि अरमगान बंगले में अकेला रहता था। अपडेट करें इस हवाले से। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शराज की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। वेलकम बैक। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज जोकर के अहम फैसले ज़रा के मुताबिक टैक्स केसेस बैकलॉग, मिसिंग पर्सन्स के केसेस तरजीहात में शामिल हैं। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फयाज, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज जोकर के आने के बाद अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें अहम तब्दीलियां भी की गई हैं। सबसे पहले तो जो इस वक्त उनकी तरजीहात में टैक्स के केसेस को शामिल किया गया है, उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस का एक बैकलॉग है उस पर वो तवज्जो दे रहे हैं। उसके अलावा मिसिंग पर्सन्स के केसेस भी उनकी तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स केसेस निपटाने के लिए एक डिवीजन बेंच भी कायम कर दिया गया है, जो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल है। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी सामने आई हैं कि अब जो अपीलें हैं वो आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगा करेंगी, क्योंकि बाय बुक हर चीज चलेगी जो एक तरीकाकार मौजूद है। उसके अलावा जो जजेस का तनाज़ा चल रहा है सीनियरिटी का, उस पर भी यही तय हो रहा है कि इस्लामाबाद के जो जजेस में सीनियरिटी का एक तनाज़ा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही तय होगा, तो इसलिए उस पर भी कोई यहाँ पर पेशरफ नहीं है। बाकी साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यार दिलाना को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है और चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को भी तब्दील करके नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, जो उनके ओहदा संभालने के बाद ये अहम तरीन फैसले लिए गए हैं, जो वो मुसलसल उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अहम फैसले लिए जाएंगे आने वाले दिनों में। जी बहुत शुक्रिया आपका। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात हुई। बहावलपुर रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लैया, डीजी खान, राजनपुर डिवीजन के अरकान असम्बली शामिल थे। नवाज शरीफ ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है, मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी के एतमाद बढ़ाया है। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन टीवी को इंटरव्यू में अमेरिका से ताल्लुकात को भी जरूरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा पाकिस्तान हमेशा से मुमालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा है। कुछ मुमालिक अमेरिका चीन मुसाबकती सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं। के हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना था भारत के साथ अमन या कम अज कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ओआईसी ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। न्यूयॉर्क में ओआईसी की ग्रुप मीटिंग, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का खिताब। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का मामला उठाया। नायब वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया। वो मुल्क जो 3 साल में 24वीं मईशत बन गया और वो अब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि इट वाज अ वेरी टफ चैलेंज कि आप इकोनॉमी को ऑन कर दें और ऑफ कर दें। इट टेक्स टाइम, इट इज अ साइकिल्स। नायब वज़ीर आज़म का कहना था अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे मसाइल का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ट्रैफिक हादसा सियासी इशू नहीं, इंतजामी मामला है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और दीगर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हादसात पर सियासी बयानबाजी ना करने पर इत्तफाक किया गया। कराची में पंजाब और लाहौर की निस्बत हादसात कम हैं। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार बोले कराची में 100 से ज़्यादा शहरी ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए हैं। ट्रैफिक हादसात लासानी सियासी या इंतजामी नहीं बल्कि इंसानी मसला है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, वो यहाँ पर एक मेज़ पर बैठे हुए हैं और इस चीज़ पे इत्तेफाक किया है कि हमें उन तमाम ऐसे लोग जो कि इस तरह की कोई हवा देने की कोशिश करते हैं या हवा देना चाहते हैं, उनके लिए क्लियर मैसेज है हम सारे एक अंडर द वन अम्ब्रेला सारे पाकिस्तानी एक हैं। जो इशूज़ होंगे उसको इशूज़ के लिहाज से ही टैकल किया जाएगा। मेरी नज़र में ये अहमियत नहीं है इस बात की कि
یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ انتظامی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دراصل انسانی مسئلہ ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے جو متعلقہ فورمز ہیں، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے یہ باس پرس کریں، ان سے پوچھیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری سٹیج اداکار لکی ڈیئر کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پہنچ گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 25 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا. وزیر اطلاعات نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے لکی ڈیئر کو گلدستہ بھی پیش کیا. اسما بخاری کا کہنا تھا کہ فنکار ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کی بدولت پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان ہوئی ہے. وزیر اطلاعات نے رات گئے محفل تھیٹر اور ناز تھیٹر کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے بیک سٹیج صفائی ستھرائی اور فنکاروں کے ڈریسنگ رومز کا معائنہ کیا. اسما بخاری نے سٹیج فنکاروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ نے پیمرا ملتان ریجنل آفس کا دورہ کیا ہے. ریجنل ڈائریکٹر پیمرا علی رضا اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا. چیئرمین پیمرا محمد سلیم کو ملتان ریجن میں شامل 11 اضلاع میں پیمرا قوانین کے نفاذ، لائسنسنگ، ریونیو اور آپریشنل سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. چیئرمین پیمرا نے انتظامیہ اور سٹاف کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مؤثر پیشہ ورانہ تعلقات استوار کرنے کی ہدایت کی. مرزا سلیم بیگ نے پیمرا قوانین خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کو ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب لائسنس یافتگان کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد اہم خبر دیں. اسلام آباد میں ایف بی آر کا اسمگلنگ اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کے خلاف کریک ڈاؤن. ایف بی آر کا نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا. 2.5 ارب روپے کی ڈیوٹی اور ٹیکس چوری پکڑی گئی ہے. ارشاد انصاری سے اس حوالے سے بات کریں گے. جی ارشاد انصاری بتائیے گا. ہاں جی دیکھیں، یہ جو ہے نا خفیہ اداروں کی رپورٹ پہ ایف بی آر نے یہ ایکشن شروع کیا ہے. یہ جتنی جو ہے وہ نان ڈیوٹی پیڈ اور اسمگل شدہ آئٹم ہے اس کے خلاف کارروائی کی ہے. یہ ایف بی آر کی ہسٹری میں یہ فیڈ ایکسائز ڈیوٹی کا سب سے بڑا جو ہے وہ یہ اسکیم ہے جو پکڑا گیا ہے. اس میں جو صرف فیڈ ایکسائز ڈیوٹی کی چوری تھی وہ 2 ارب اور 56 کروڑ روپے سے زیادہ کی ٹیکس چوری تھی. یہ بہاول نگر کے علاقے میں یہ جو ہے وہ ایک سگریٹ ساز فیکٹری لگائی گئی تھی جہاں پہ سگریٹ بنانے والا بہت سارا سامان تھا جس پہ ڈیوٹی اور ٹیکسز پے نہیں کیے تھے، اور وہاں سے سگریٹ تیار کر کے پورے ملک میں جو ہے سپلائی کی جا رہی تھی. اور اس میں جو ٹوٹل جو مالیت تھی جس کی سامان کی جو قبضے میں لیے گیا وہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا سامان تھا. اور اس میں فلٹر راڈ تھے اور فلٹر راڈ کی مد میں جو ڈیوٹی چوری کی جا رہی تھی وہ صرف 83 کروڑ 57,80,000 روپے تھی. اور اس طرح ایک دوسرا گودام تھا ان کا، اس پہ جو چھاپا مارا گیا تھا تو اس پہ جو ڈیوٹی چوری کی جا رہی تھی، جو سامان برآمد ہوا اس پہ 19 کروڑ 60 لاکھ اور 64,000. اور جس طرح تیسرے گودام پہ جو چھاپا مارا ہے وہاں پہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا سامان تھا جو قبضے میں لے لیا گیا. تو ایف بی آر نے یہ سامان قبضے میں لے کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے. اور ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ دوران ارشاد انصاری آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.